السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو پر کمنٹ کریں۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر میرے 3K سبسکرائبر کمپلیٹ ہوں گے تو میں یہ ناول گوگل پر دوں گی، لیکن آپ لوگوں نے میرا ٹارگٹ نہیں کمپلیٹ کیا تو یہ ناول بھی ای بک فارم میں ہی آئے گا اور انشاءاللہ رمضان سے پہلے اس کی ای بک بھی آ جائے گی۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول ہے ہمارا تلخ حقیقت از قلب گمنام لڑکی، ایپیسوڈ نمبر 50۔ عارض کب سے حاذق کو فون کر رہا تھا مگر دوسری جانب سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تک تو اسے لاہور پہنچ جانا چاہیے تھا، نمبر بھی نہیں مل رہا تھا۔ کہیں کسی پریشانی میں تو نہیں وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ عارض نے دروازہ کھولا اور جلدی سے باہر نکلنے لگا۔ اچانک اس کا آئرہ سے ٹکراؤ ہوا۔ میڈم، آپ میرے ارد گرد کیوں گھومتی رہتی ہیں؟ کہیں مجھ پر دل تو نہیں آ گیا آپ کا؟ وہ زج کرنے والے انداز سے بولا۔ کچھ زیادہ ہی خوش فہمی نہیں ہے آپ کو؟ میں یہاں سے گزر رہی تھی، نہ کہ آپ کے پیچھے تھی، وہ گھورتے ہوئے بولی اور وہاں سے نکل گئی۔ حاذق اور عفاف دونوں ایک ساتھ مسجد سے باہر نکلے۔ عفاف کو چکر آنے لگے تھے۔ وہ 2 دن سے دوائیوں کے زیر اثر تھی اور اب اس کا جسم کمزور تھا، بھوک سے نڈھال تھی۔ اب اس میں اتنی ہمت نہیں تھی اور چلنے کی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چکراتے ہوئے سر کو تھاما اور قدم آگے رکھے، مگر آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ قدم لڑکھڑائے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ حاذق کی کلائی پر مضبوط کیا۔ اس سے پہلے وہ گرتی حاذق اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ گیا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے ہاتھ سے اس کی گال تھپ تھپائی، مگر وہ بے ہوش تھی، اسے کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ حاذق نے اپنی بازو میں بھرا اور وہاں سے رخ اس کی گاڑی کی جانب کیا۔ عفاف کی دی ہوئی چابی سے اس نے لاک کھولا اور سیٹ پر بٹھا کر سیٹ بیلٹ لگایا اور جلدی سے قدم ڈرائیونگ سیٹ کی جانب آ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ نمرا اور شایان شہراز صاحب کو لے کر گھر آ گئے تھے۔ شایان نے انہیں کمرے تک چھوڑا اور خود باہر نکل آیا۔ عارض کی مس کال دیکھ کر اس کا ارادہ اس کی طرف جانے کا تھا۔ شایان جلدی سے ہال کو عبور کرتا گیٹ تک آیا۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتا نمرا نے اسے پکارا۔ سنیں؟ شایان کے اٹھتے قدم فریز ہوئے تھے۔ وہ واپس پلٹا اور اس کے روبرو ہوا۔ جی کہیں۔ وہ میں آپ شادی کر لیں؟ نمرا بترتیب الفاظ سے بولی۔ کس سے شادی کر لوں؟ شایان اس کی حالت سے محظوظ ہوا تھا۔ میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ آپ کل اپنے پیرنٹس کو لے آئیں ہمارے گھر۔ اس نے ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کی اور واپس پلٹ گئی۔ شایان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کی دعا قبول ہوئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا گیٹ کو عبور کر گیا۔ جہانگیر اس وقت سمرہ کے کالج کے باہر انتظار کر رہا تھا۔ اس کا آج لاسٹ پیپر تھا اور شایان اسے فون پر شہراز صاحب کی طبیعت سے آگاہ کر چکا تھا۔ سمرہ کے آگے کچھ لڑکیاں تھیں جن کی نظر جہانگیر پر تھی۔ جہانگیر اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھ رہا تھا۔ یار، یہ کتنا ہینڈسم ہے۔ لڑکی کی نظر جہانگیر کی لک پر پڑی تھی۔ وہ واقعی بہت ہینڈسم تھا۔ ایک ایسا لڑکا چاہیے بس۔ اس کی نظر اب بھی جہانگیر پر تھی۔ چلو اسے ہی دیکھ لیتے ہیں پھر۔ وہ لڑکی تھوڑا سا آگے ہوئی اور جان بوجھ کر اپنی بکس جہانگیر کے قدموں میں گرا دی۔ آہ! اس نے اپنا ہاتھ اپنے پاؤں پر رکھا اور وہیں بیٹھ گئی۔ آپ کو لگی تو نہیں میڈم؟ جہانگیر نے اپنی ساری توجہ ان کی جانب کی اور زمین سے بکس اٹھانے لگا۔
کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے سوال ایک بار پھر دہرایا۔ آہ، بس پتہ نہیں پاؤں میں درد ہو رہا ہے، وہ ڈرامہ کرتے ہوئے کہنے لگی۔ اس سے پہلے وہ لڑکی کوئی اور ڈرامہ کرتی، سمرا جلدی سے جہانگیر کے پاس آئی اور لڑکی کو گھور کر دیکھنے لگی۔ یہ میرے ہونے والے شوہر ہیں، آنکھیں نوچ لوں گی اگر ان کی جانب دیکھا تو۔ سمرا نے شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کیا۔ جہانگیر نے حیرانگی سے اسے دیکھا، اس کا یہ انداز پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ سمرا، وہ تکلیف میں ہے، اسے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ آپ چپ رہیں، آئے بڑے ہیلپ کرنے والے۔ میری بات سنیں، یا تو آپ مجھے لینے نہ آیا کریں، اگر آ جاتے ہیں تو گاڑی میں ہی بیٹھا کریں۔ یوں سٹائل مار کر باہر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ سمرا اب غصے سے جہانگیر کو سنانے لگی۔ جہانگیر مسکراتے ہوئے سر کو خم کرتا اس کی بات قبول کرنے لگا۔ اسے آج سمرا کا یہ انداز اچھا لگا تھا۔ اب ایسے کیوں مسکرا رہے ہیں، چلیں ہم۔ اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور سمرا کے اندر بیٹھتے ہی گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ حاذق نے عفاف کو ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا تھا۔ خود اس کا ارادہ عارض کے پاس آنے کا تھا۔ عفاف کے نام سے وہ واقف نہیں تھا۔ ہسپتال میں انٹری اس نے نہیں، اپنے ہی نام سے کروائی تھی۔ ہسپتال میں اپنا نمبر لکھوا کر آیا تھا۔ عفاف کو ہوش آتے ہی حاذق کو کال کرے۔ اس کا رخ اب پارک لائن ہوٹل کی جانب تھا، جہاں عارض اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شایان ہوٹل کی راہداری کو عبور کرتا ہوا عارض کے پاس آیا، جہاں وہ حال میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عارض اسے سامنے دیکھ کر ایکٹیو ہوا۔ بات ہوئی اس سے؟ کہاں ہے وہ جو لڑکا آنے والا تھا؟ شایان نے آتے ہی اس سے سوال کیا۔ ہاں، بس آنے والا ہے۔ کیا کچھ پتہ چلا وہ پیسے شہیر کے اکاؤنٹ میں کس نے ٹرانسفر کیے تھے؟ نہیں، حاذق آتا ہے پھر پیپر سے ہی پتہ چلے گا وہ اکاؤنٹ کس کا ہے، وہیں سے سب پتہ چلے گا۔ اس نے ایک نظر راہداری کی طرف دیکھا، سامنے اسے حاذق نظر آیا۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اپنی جانب بلایا۔ حاذق اس کے روبرو ہوتا اسے گلے ملا اور پیپرز ان کے حوالے کیے۔ تم اس کی تمام ڈیٹیلز نکلوا سکتے ہو؟ ہمیں کچھ پتہ چل جائے۔ شایان نے پیپر کی جانب اشارہ کیا۔ کل کیپٹن شہیر کسی سے ملنے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کل ہمارے ہاتھ کچھ لگ جائے۔ میں نے اسے بات کرتے سنا تھا، کل 10 بجے وہ ملنے جائے گا اس سے۔ چلو، کل بھی دور نہیں ہے، ملتے ہیں کل پھر اس سے بھی۔ مجھے اس کی ساری ڈیٹیلز واٹس ایپ کر دینا۔ شایان کا اشارہ اس اکاؤنٹ کی طرف تھا۔ ضامن قریشی نے لاہور میں ہر طرف اپنی سیکیورٹی لگا دی تھی۔ ان کی سب سے قیمتی چیز لاپتہ تھی۔ پولیس کو بھی وہ کمپلین کر چکے تھے، مگر عفاف کے بارے میں کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ ضامن قریشی پاگلوں کی طرح بیٹی کو ڈھونڈ رہا تھا، موبائل میں اس کی تصاویر دکھا دکھا کر پوچھ رہا تھا، آپ نے اسے دیکھا ہے؟ یہ میری بیٹی ہے، پتہ نہیں مل نہیں رہی مجھے۔ وہ پاگلوں کی طرح بول رہے تھے، ساتھ ساتھ موبائل میں اس کی تصویر آگے دکھا رہے تھے۔ کیا نام ہے ان کا؟ حاذق نے تصویر کو دیکھتے پوچھا۔ اس لڑکی کو وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ عفاف ضامن قریشی نام ہے۔ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ میں انہیں جانتا نہیں ہوں، مگر یہ ابھی ہسپتال میں ہے، میں نے انہیں وہاں ایڈمٹ کروایا تھا۔ حاذق سنجیدگی سے کہنے لگا۔ کہاں؟ کس ہسپتال میں؟ مجھے وہاں لے چلو، میری بچی کے پاس۔ آپ تھوڑا صبر رکھیں، آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے، آپ آئیں میرے ساتھ۔
حاذق نے جناح ہسپتال کا گیٹ عبور کیا اور ضامن صاحب کو لے کر اندر چلنے لگے۔ اچانک ایک وارڈ بوائے ان کی طرف آیا۔ سر، جس پیشنٹ کو آپ ایڈمٹ کروا کر گئے تھے، انہوں نے خود کو زخمی کر لیا ہے اور وہ کسی کو بھی اپنے پاس نہیں آنے دے رہے، وارڈ بوائے نے پھولتی سانسوں کے ساتھ انہیں بتایا۔ حاذق اس کی بات سنتے ہی کمرے کی جانب بھاگا۔ ضامن صاحب بیٹی کی حالت پر تڑپے تھے۔ عفاف نے کمرے میں ہر چیز تہس نہس کر دی تھی۔ ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ زخمی کر رکھا تھا۔ ضامن صاحب بیٹی کی جانب آئے۔ میرے پاس نہیں آئیے گا بابا، میں خود کو جان سے مار لوں گی۔ عفاف کانچ کا ایک ٹکڑا اپنی کلائی پر رکھتے ہوئے چیخی۔ ضامن صاحب کے قدم وہیں فریز ہوئے تھے۔ حاذق کا دل تڑپا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے خون بہتے دیکھ کر اس نے ایک قدم اس کی جانب رکھا۔ آپ خود کو بہت پہلے مار چکی ہیں۔ اب تو جسم سے جان نکلنی باقی ہے۔ حاذق کے لفظوں پر اس نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھوں سے خون بہتا دیکھ کر اس نے ایک قدم اس کی جانب رکھا۔ آپ خود کو بہت پہلے مار چکی ہیں۔ اب تو جسم سے جان نکلنی باقی ہے۔ حاذق کے لفظوں پر اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں اس جسم سے جان بھی نکالنا چاہتی ہوں، میں جینا نہیں چاہتی۔ وہ ایک شخص میری ساری چاہتیں، میری ساری خواہشات کو دفن کر گیا۔ وہ بے بسی سے بولی۔ کیا کسی کے چھوڑ جانے سے زندگی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، جو ہمیں چھوڑ جاتے ہیں وہ کبھی ہمارے ہوتے ہی نہیں۔ جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں وہ ہزاروں غلطیاں معاف کر کے بھی ساتھ رہتے ہیں۔ کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا، لوگ تو بالکل نہیں کرتے۔ وہ بس ہمارا گناہ دیکھتے ہیں، وہ ہماری محبت، خلوص، نیکی کچھ نہیں دیکھتے، بس سزا دے کر زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ عفاف قریب سے کہنے لگی، آواز پہلے سے کم تھی۔ حاذق اس کے روبرو آیا، آرام سے اس کے ہاتھ سے کانچ کا ٹکڑا لیا اور اسے بیڈ پر بٹھا کر زخم صاف کرنے لگا۔ اس کی نظر اس کے ہاتھوں پر گئی جہاں مہندی لگی تھی، جس کا رنگ بہت گہرا تھا۔ مہندی کا رنگ بہت گہرا آیا ہے۔ اس کی نظر اس کے ہاتھوں پر تھی۔ کیا فائدہ، مہندی کے رنگ کے آگے نصیب کا رنگ تو سیاہ تھا۔ وہ نم آنکھوں سے بولی۔ حاذق نے اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھا جہاں اس نے نام مٹانے کے لیے اپنا ہاتھ زخمی کر لیا تھا۔ کچھ ناموں کو ہاتھوں سے نہیں دل سے نکالنا پڑتا ہے، ورنہ وہ زخموں سے زیادہ گہری چھاپ چھوڑ جاتے ہیں۔ حاذق نے اس کے زخم کو صاف کیا اور ہاتھوں پر پٹی کی۔ ضامن صاحب نے ایک نظر حاذق کو دیکھا جو سنجیدگی سے ان کی بیٹی کو کنٹرول کر رہا تھا۔ آپ خود کو تکلیف کیوں دیتی ہیں؟ حاذق کی نظریں اس کے ہاتھ پر تھیں۔ مجھے خود کو تکلیف دے کر سکون ملتا ہے۔ یہ تکلیف تو کچھ نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ تکلیف میں ہوں۔ حاذق اس کی باتوں سے اندازہ لگا سکتا تھا۔ بہت بری طرح وہ گھائل ہوئی ہے۔ آپ یہاں بیٹھیں، میں کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں آپ کے لیے، پھر آپ کو میڈیسن لینی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گی۔ حاذق کا اشارہ کمرے کے حلیے کی جانب تھا۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ایپیسوڈ یہاں اینڈ ہوتی ہے، اور نیو اور لانگ ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ میرا واٹس ایپ کا چینل ہے جو میں نے کل آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اس کو فالو کریں، آپ لوگوں کو تمام ڈیٹیلز یہاں ملتی رہیں گی۔ تو مہربانی کر کے ریکویسٹ ہے، کمیونٹی پوسٹ میں چینل کا لنک ہے، وہاں سے لنک اوپن کر کے چینل کو فالو کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اپنی پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔